السلام علیکم 6 کلاس۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے جس کا نام ہے اسلام کا بہادر بیٹا۔ ٹھیک ہے، اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا تھا۔ بعض مورخین نے ان کے نام کے ساتھ وقاص لکھا ہے جس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یعنی ان کا خاندان جو ہے وہ 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا۔ اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ آپ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السابقون الاولون کہہ کر پکارا اور جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلام کے شروع دور میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا تمام کافر اس کے خلاف ہو جاتے تھے اور اس کے اوپر طرح طرح کی سختیاں اور طرح طرح کی جو ہے وہ اسے اذیتیں دی جاتی تھیں، اسے پریشان کیا جاتا تھا، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سامان بھی نہ تھا، لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ہاں، ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ موزن تھا، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کافروں کے پاس بہترین ہتھیار ہیں، بہترین سامان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کو سامان بھی موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ ان کو تو ٹھیک سے کھانے پینے کو بھی میسر نہ تھا، لیکن صرف اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں وہ اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گئے۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اگلے سال غزوہ احد میں بھی مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ کافر واپس بھاگے، یعنی جب جنگ میں ان کو شکست ہونے لگی تو وہ بھاگنے لگے، تو جب وہ بھاگنے لگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی، یعنی ایک جو ہے وہ ہر طرف انتشار پھیل گیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے، اور مزید غضب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل دی۔ تو ایک صحابی جو تھے ان کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اور دل برداشتہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد
بعض مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل، وہ اپنی اپنی تلواروں میں لے کر اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں ابھی نا کہ وہ تیر اندازی میں کتنے ماہر تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر تیروں کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے، یعنی تیر جمع کر کے ایک جگہ رکھنے کا ایک باکس ہوتا ہے، اسے ترکش کہا جاتا ہے۔ تو اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہ آدھا آپ کا سبق مکمل ہو گیا ہے یہاں تک۔ اس کو غور سے پڑھیے، بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو اسے پڑھنا آئے، الفاظوں کی صحیح ادائیگی سمجھ میں آئے اور صحیح اس کا تلفظ آپ کی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بلند خوانی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ کام کیجیے گا کہ اس کے مشکل الفاظ، جو خاص الفاظ ہیں، انہیں بھی ضرور آپ انڈرلائن کر لیجئے اور انہیں لکھنا شروع کر دیجئے اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جب ہم یہ چیپٹر ختم کریں تو آپ کا کافی کام ہو چکا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اور اس سوال جو سوال میں اب آپ کو دوں گی اس کے جوابات آپ جو ہیں وہ مجھے بتائیں گے، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔